تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان مظلوم کربلا، عزیزان سید الشہداء، آج 8 محرم کی تاریخ ہے۔ ایک دن کا مہمان ہے ہم سب کا حسین۔ عزیزو، نہیں پتا اس چیز کو کسی نے احساس کیا یا نہ کیا، لیکن انسان کو اتنا تو محسوس ہو جاتا ہے کہ روز عاشور جب آپ تعزیت اپنا کر کے آتے ہیں تو بالکل عجیب سا گھر معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اجڑ گیا، ایسا لگتا ہے کوئی چلا گیا، ایک عجیب سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ ماہ محرم جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے گا ہم حسین پر روئیں گے، محرم آئے گا ہم اکبر پر روئیں گے، محرم آئے گا ہم محمد پر گریا کریں گے۔ لو عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا۔ اللہ جانے ماہ محرم کا مہینہ کیسا ہے، یہ دن کیسے ہیں کہ اتنے جلدی آتے ہیں اور اتنے جلدی چلے جاتے ہیں۔ اے عزادارو، فرش عزا پہ بیٹھ کر دعا کرو کہ اے اللہ، اگر ہم سب اگلے سال بچے تو اسی طریقے سے تیرے حسین کا ماتم کریں گے، تیرے حسین پر گریا کریں گے۔ ہاں عزادارو، نہیں پتا اگلے سال کون دیندار ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے مولا، ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اے مولا، جو حق کے مصائب تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اے مولا جو حق کے گریا تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ ہاں عزادارو، ہم کیا گریا کریں گے؟ ہم نے 10 دن گریا کیا، 2 مہینہ گریا کیا۔ آئے کوئی فاطمہ زہرا کے دل سے پوچھے جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر کے کبھی صدا خانے میں آ رہی ہے، کبھی وہ صدا خانے میں آ رہی ہے، کبھی حبیب کا پرسا، کبھی اکبر کا پرسا، کبھی آن محمد کا پرسا۔ عزادارو، آج 8 محرم کی تاریخ ہے۔ عزادارو، میں واقعہ پڑھ کر کے مولا عباس کے مسائل شروع کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ ہر جگہ جب مجلس میں جاتا تھا تو سنتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین، یا حسین، ماتم حسین۔ ایک مرتبہ اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، عزیزو بہت روگے، اور اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، اے اماں یہ بتائیے یہ حسین کون تھے جس کا سب ماتم کرتے ہیں، جس پر سب گریا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ آواز دیا، بیٹا یہ نبی کا نواسا تھا، یہ زہرا کا لال تھا، جس کو 3 دن بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، وہ بچہ جس نے سنا کہ نبی کے نواسے کو، زہرا کے لال کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس نے کہا ماں مجھے مولا حسین سے ملنا ہے، مجھے مولا حسین سے ملنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب رات ہوئی ماں سو گئی، بیٹا اٹھا، دھیرے سے دروازے کو کھولا اور کھول کر نکل گیا، ہائے حسین کرتا ہوا، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، عزادارو مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ بچہ ہائے حسین کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی، کافی دور نکل آیا تو ایک مرتبہ بیٹھ گیا، دعا کی، آئے حسین میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی ناشتہ مہیا فرمائیے۔ کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش گھوڑے پر آ گیا، ایک نقاب پوش گھوڑے پر آ گیا، کہتا ہے اے بیٹا تجھے کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے حسین سے ملنا ہے، مجھے حسین کے پاس جانا ہے۔ سوار کہتا میرے ساتھ چل۔ سوار نے اسے بٹھایا اور گھوڑے سے لے گیا۔ بچہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جگہ ہے، ایک بلند شخص آدمی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آواز دیا یہ نبی ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور اس کے بعد آواز دیا یہ حسن ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جس کو تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں آیا ہے نا یہ حسین ہے۔ اتنا
سننا تھا. اب جو اس نے حسین کو دیکھا گریا کرنا شروع کیا. عزاداروں کا مرتبہ اس لڑکے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب کا آپ نے تعارف کرا دیا, ایک جو بلند قامت شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے؟ کسی نے آواز دیا بیٹا یہ تمہارا وقت کا امام ہے, یہ تمہارے وقت کا امام ہے. لو عزادارو جب یہ بچہ چلنے لگا تو رسول نے کہا بیٹا تمہاری ماں بیمار ہو گئی ہے, تمہارے ڈھونڈنے کے چکر میں تمہاری ماں نے اتنا گریا کیا کہ اس کی آنکھ کی روشنائی چلی گئی ہے. ایک مرتبہ آواز دیا ہے حسین آپ سب کو شفا دیتے ہیں, میری ماں کو شفا دیجئے گا. تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا جا میں نے شفا دیا. لو عزادارو میں نے مصائب تمام کر دیے. وہ مندر آئی کہ ایک عباس نے آواز دیا چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں. جب بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا اور جہاں سے جناب عباس نے اٹھایا تھا وہیں سے اس بچے کو چھوڑا. ایک مرتبہ وہ بیٹا کہتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے اے آنے والے سوار تو نے میری بہت مدد کی ہے, تو نے مجھے یہاں سے لے گئے اور واپس بھی لے کر آئے ہو, اتنا کرو کہ ہمارے گھر چلو, ہم تمہیں کچھ کھلائیں گے, ہم تمہیں کچھ پلائیں گے, ہم اپنی ماں سے ملائیں گے. آنے والا سوار کہتا ہے نہیں بیٹا میں تمہارے گھر نہیں جا سکتا. کہا اچھا تم ہمارے گھر نہیں جا سکتے تو اتنا تو کرو کہ اپنا ہاتھ ہمارا دے دو تاکہ ہم تمہارا ہاتھ چوم لے. ایک مرتبہ عباس نے کربلا کا رخ کیا, اے بیٹا میں اپنے ہاتھ تجھے کہاں سے دے دوں, میرا ہاتھ کربلا میں کاٹ دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو احساسی بات کہنے جا رہا ہوں, جب ہم آپ روتے ہیں آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا تو ہم لوگ آنکھ کے آنسو کو ہاتھ سے پوچھتے ہیں. ہائے کوئی عباس کے دل سے پوچھے تیر لگا ہے عباس کے اتنا درد ہے, آواز دیتے ہیں اے مولا آنکھ میں تیر لگ گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ کو غازی کا مسائل پڑھنا ہے نا, یہ آپ علم میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مشق لگی ہے, چھوٹی سی مشق ہے نا, یہ یاد سکینہ ہے, یہ یاد سکینہ ہے عزیزو جو عباس سے کبھی الگ نہ ہوئی. سکینہ عباس کو بہت چاہتی تھی, یہی تو وجہ تھی کہ جب عباس دریا پہ جانے لگے تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے چچا پانی لینے جا رہے ہو, لڑائی نہ کرنا, جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. جزاکم اللہ خیر جزا. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس پانی لے کر چلے کسی نے ایسا حملہ کیا کہ دایا بازو قلم ہوا, کسی نے ایسا حملہ کیا بایا بازو قلم ہوا. عباس چاہتے ہیں کہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچ جائے, لیکن عزیزو ایک تیر چلا مشق سکینہ پہ لگا. عزیزو مشق سکینہ نہیں تھی, عباس کا دل تھا, وہ تیر عباس کے دل پر لگا. عباس نے گھوڑے کو موڑا, اے اسبے وفادار میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, مجھے خیمے میں نہ لے جاؤ. جزاکم اللہ خیر جزا. عزادارو 2 دن بچے ہیں, حسین رخصت ہو جائیں گے, حق کریا ادا کرو. زہرا کون کے لال عباس کا پرسہ دو. لو عزادارو عباس نے پکارا اے مولا میری مدد کو آئیے. حسین پہنچے, آواز دیا اے عباس کوئی وصیت تو کرو. کہا اے آقا پہلی وصیت یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کو دیکھا تھا, اب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیسے زیارت کروں مولا, آنکھ میں خون جمع ہے. حسین نے خون کو صاف کیا, عباس نے زیارت کی. کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے مولا میرے خیمے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے, ہاتھوں میں علم کو لیا, لے کر چلے. سکینہ نے اب تو یہ دیکھا کہ علم آ رہا ہے, آواز دیا بچوں آؤ میرے ساتھ آؤ, میرا چچا آ رہا ہے. لیکن اب جو دیکھا کہ
चचा ना आया, अलम आया है। बाबा के पास दौड़ी, ए मेरे बाबा, मेरे चचा कहाँ है? हुसैन ने आवाज दिया, ए बेटी सकीना, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा चचा अपने दोनों हाथ कटाए दरिया पर सो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आज़ादारो, अभी सुलझना बरामद होना है, बहुत अदब व एहतराम से ज़ियारत कीजिएगा। ये नबी का सुलझना था जो नबी ने हुसैन को दिया था। तारीख कहती है कि जब हुसैन जख्मों से चूर हो गए, हुसैन नीचे उतरना चाहते थे तो अब कैसे उतरे? एक मर्तबा सुलझना ने अपने दोनों आगे के पैर आगे किए, पीछे के पैर की पीछे किए और आवाज दिया, मौला अब आप नीचे आ जाइए। आज़ादारो, तीरों के आसमान से अब जब हुसैन ने जमीन की तरफ देखा, क्या देखा? हुसैन की दुखियारी माँ अपने बाल खोले आवाज दे रही है, आ मेरे हुसैन आ जा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आज़ादारो, तारीख कहती है जब हुसैन के सर तन में जुदाई कर दी गई, ये घोड़ा, ये सुलझना, इसने अपनी पेशानी को खून हुसैन में मला और मलने के बाद खैमे पे आया, अपनी आवाज में ज़बानी से इशारा दिया। बीवियों ने घोड़े की आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी मेरे खैमा पे आई। अजीजों, गजब हो गया। सारी बीवियों से पहले सकीना हुसैन की बच्ची आ गई, अपने आप को घोड़े से निपटाया। ए मेरे बाबा के सुलझना, मेरा बाबा कहाँ है? मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया? आज़ादारो, हम लोग भी साहिबे औलाद है ना। जब दूर चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले बच्चियां आ जाती है, ए बाबा अब ना जाइएगा, ए बाबा अब ना जाइएगा। भाई कोई सकीना के दिल से पूछे, सकीना ने कहा, ए सुलझना, बस इतना बता दे कि मेरे बाबा को ज़िबा करते वक्त पानी मिला था या प्यासा शहीद किया गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि